توكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام قابل تکریم بزرگان محترم، انسان دنیا میں آیا، دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، لیکن اسے یہ سمجھنا ہے کہ ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے اور ہم کتنے کامیاب ہیں دنیا کے اندر. حساب کتاب کرنے والا انسان بہت کامیاب ہوتا ہے جو حساب کتاب میں آگے ہو. سمجھداری کے ساتھ جو حساب کتاب کرتا ہے اور سمجھداری کے ساتھ جو چیزوں کو آگے لے کر چلتا ہے تو دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھا جاتا ہے تو وہ کامیاب نظر آتا ہے. بہت سے افراد وہ ہوتے ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، لیکن ان کا حساب کتاب اور دماغ بہت سلیقے سے اور بہت سمجھداری کے ساتھ وہ کاروبار کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور پچھلا بھی حساب اور اگلا بھی حساب اور ہر چیز کو ناپ تول کر لے کے چلنے کی وہ پوری بھرپور کوشش کرتے ہیں. تو اکثر و بیشتر دیکھا گیا کہ وہ تجارت میں، کاروبار میں بہت کامیاب ہوتا ہے. ایک وقت وہ تھا کہ جب اسے معلوم ہوتا ہے، دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ وہ تو ایک لاڑی چلاتا تھا، لیکن جب ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کی زبردست محنت اور کوشش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا آگے تک پہنچا دیتا ہے، اس کی محنت، اس کی سمجھداری کی وجہ سے وہ تجارت میں اتنا آگے ہو جاتا ہے، لوگ اسے مالدار کے زمرے میں شامل کر دیتے ہیں. کہنے لگتے ہیں کہ یہ انسان وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی تجارت میں، اپنے کاروبار میں بہت بہتر انداز میں کوشش کی اور وہ فکر کرتا رہا، آگے بڑھتا رہا، جس کے بنا پر سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھا اور ہر چیز کا حساب و کتاب کرتا رہا تو بہت آگے چلا گیا. لیکن ایک کاروبار کرنے والا وہ انسان ہے جو کاروبار تو کر رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ حساب کتاب صحیح اس کا نہیں ہے اور خرچہ بھی اس کا ایسا ہے کہ فضول خرچی وہ کر رہا ہے، کبھی ادھر لٹا رہا، کبھی ادھر لٹا رہا ہے، اور صحیح خرچ اس کا نہیں ہے. تو ایک نہ ایک دن وہ ناکام ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، روتا ہوا ملتا ہے. اور جب ان سے باتیں کی جائے تو بتلاتا ہے کہ بتلاؤں کیا مولانا، دعا کرو ہمارے لیے کہ میں بہت حالات میں ہوں، بہت پریشانی میں ہوں، میں بہت پریشانی کی زندگی گزار رہا ہوں، کامیابی نہیں مل رہی، میں بہت کوشش کرتا ہوں، میں ہر چیز کی کوشش کرتا ہوں لیکن کامیاب نہیں ہو پاتا ہوں. بس مسئلہ اتنا ہے کہ وہ حساب کتاب سمجھداری کے ساتھ آگے نہیں بڑھ پا رہا. اسی طرح انسان کی زندگی ایک کاروبار تجارت کی طرح ہے.
اگر اس کو سمجھداری کے ساتھ وہ آگے لے کر چلے، حساب و کتاب کرتا رہے کہ کہاں میں بھول کر رہا ہوں، کہاں غلطی کر رہا ہوں، کہاں مجھ سے ایمانیات چھوٹ رہا ہے، کہاں مجھ سے ایمانیات کے اندر کمی آ رہی ہے، دل میرا کہاں کمزور ہو رہا ہے، دل کہاں میں اللہ کی یاری میں، اللہ کی محبت میں ٹوٹ رہا ہے، آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و مستی کے اندر کہاں میرے آقا کی محبت کے اندر ہمارے دل میں کمزوری آ رہی ہے، وہ انسان حساب کرتا ہے، کتاب کرتا ہے، پھر یہ سوچتا ہے کہ میں آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، عاشق ہوں، میرے نبی محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست محنت کی، کوشش کی، اور انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے صحابہ کو بنانے کی کوشش کی، اور محنت کی، محنت کرتے کرتے اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے، یہ اسلام پوری دنیا میں گیا، پہنچتے پہنچتے ہم تک آیا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ جس گود میں ہم پلے ہیں، جس گود میں ہماری پرورش ہوئی ہے، وہ باپ بھی ہمیں ایمان والا ملا ہے، وہ باپ بھی ہمیں اسلام ور ملا ہے کہ جس کے گود میں ہم پلے ہیں، اور جیسے ہی پیدا ہوئے تو ہمارے کان میں کلمہ اللہ اکبر کا گونجا ہے۔ کہنے والے نے کہا تھا کہ اللہ ہی بڑا ہے، اور کہنے والے نے کہا تھا کہ تمہارا نبی محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی کی گواہی دینا ہے، اسی کے لیے مر مٹنا ہے، اسی کے لیے زندگی کو کھپانا ہے، اسی کو دل میں بسانا، دل میں اتارنا ہے۔ اس کا حساب کتاب مسلمان اگر کرے گا، اگر اس کا حساب و کتاب مسلمان لے کر چلے گا، تو یاد رکھنا اس دھرتی پر وہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ دنیا کی طاقت ہمارے پاس آ جائے، سپر پاور آ جائے، دنیا ہمارے پاس کوشش کر ڈالے، لیکن مسلمان وہ ہے جو اپنے دل کا خیال رکھتے ہوئے چلتا ہے اور کوشش کرتے ہوئے چلے گا کہ مجھے کامیاب کس طرح ہونا ہے۔ اگر یاد رکھو، حالات آئے، لاک ڈاؤن آئی، پریشانی آئی، چیزیں آئی، اگر وہ تجارت میں اگر کوشش کرتا ہے صحیح معنی میں کہ میں تجارت کروں، کہ لاک ڈاؤن آئے، چیزیں آئے، مجھے اپنے پیسوں کی بچت کرنی ہے، روپے کی بچت کرنی ہے، میں روپیوں کو بچت کر کے صحیح معنی میں لے کر چلوں گا، تو یاد رکھنا وہ حالات میں گرا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس لاک ڈاؤن کے اندر ایسے بھی ہیں جو معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے مالدار بلینوں کے مالک تھے، لیکن لاک ڈاؤن کے اندر ان کا حال ایسا ہو گیا کہ وہ اکثر لوگوں کو اللہ ان کو برکت دے، کامیابی دے، لیکن اکثر جب ان کے فون آتے تو بتلاتے کہ حضرت آپ سود کی رقم ہو تو مجھے دے دیجئے تاکہ میری زندگی آسانی سے گزر جائے۔ بلینوں کے مالک، بڑے تاجر، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والے، لیکن فون کر کے کہتے ہیں کہ حضرت سود کی بھی رقم ہونا تو مجھے دے دو تاکہ ہماری زندگی صحیح گزر جائے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لاک ڈاؤن میں یا لاک ڈاؤن کے علاوہ جس طرح بھوک مری عام ہے، جس طرح اکانومی کے اوپر مار پڑی ہے، ہندوستان جس طرح پیچھے کی طرف اکانومی میں گرتے جا رہا ہے، اللہ سے دعا کرو لوگوں، میں کہتا ہوں کہ کم کھانا، اپنے پیٹ میں کم غذا پہنچانا، اپنے اڑوس پڑوس کے اندر تلاش کر لینا، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے بھوک مری میں مر رہے ہیں، زندگی بیچاری کی پریشانیوں میں گزر رہی، مسلمان سو رہا ہے، مسلمان اپنے عیاشی میں پڑا ہے، مسلمان اپنے پیٹ کی پوجا میں پڑا ہے، مسلمان اپنے کھانے کی فکروں میں پڑا ہے، اچھی غذاؤں کی فکروں میں پڑا ہے، لیکن اس کے گھر کے قریب کوئی ایسا بھی فرد ہے جو بیچارہ کئی دن گزر گئے، پیٹ میں کھانا نہیں گیا، ایسے ہی سو گیا۔ میں واقعات سناتا ہوں اس لاک ڈاؤن کے اندر، میں نے کئی جگہ یہ واقعہ سنا ہے، اور دعاؤں کے اندر بھی میں اکثر یہ واقعہ بتلاتا ہوں کہ ایک عورت، وہ عورت تھی کہ اس لاک ڈاؤن کے اندر بیچارے کے پاس کھانے کے لیے کئی دن سے پیٹ میں غذا نہیں گئی، بیچارے کے لیے کھانے کے لیے پیٹ میں کئی دن سے کھانا نہیں گیا، کھانا میسر نہیں ہوا، اس کے گود میں ایک ننھا منا بچہ تھا جو گود میں پل رہا تھا، اور اس بچے کے پیٹ میں بھی کئی دن سے جب غذا نہیں گئی تو زاروں قطار رو پڑا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور بلبلانے لگا۔ بچہ بول تو نہیں سکتا تھا، ماں کی طرف یوں نگاہ اٹھائی اور رو رہا تھا کہ ماں اپنے چھاتی سے لگائے اور اسے دودھ کا قطرہ پلا دے، لیکن ماں نے جب دیکھا اس کے چھاتی میں دودھ نہیں تھا، پلا نہیں سکتی تھی، تڑپ گئی، مچل گئی، اور مچل کر جب بچے کی طرف دیکھا کہ بچہ بھوک میں بلبلا رہا ہے تو ماں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ماں نے اپنی زبان نکالی اور زبان نکال کر اس بچے کی طرف بڑھایا اور بچے سے کہا، بیٹے اس زبان کو چاٹ لے، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں اور لوگ سو رہے ہیں۔
مسلمان کہاں سو رہا ہے؟ کیا نبی کی تعلیم یہ تھی؟ کیا نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا تھا؟ یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ اور علم نہیں ہے واقعات کا کہ بھوک مری کے اندر یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جیل میں بیٹھ کے بھی فکر جاری ہے ان کی. اللہ اکبر کبیرہ. مسلمانوں ہمیں نبی کا دیوانہ بننا ہے. مسلمانوں ہمیں نبی کا غلام بننا ہے. اپنی زندگی کی بھی فکر کریں گے لیکن عیاشی میں بھی اتنا آگے نہیں بڑھیں گے کہ پیٹ ہمارا پوجا بن جائے, پیٹ کی پوجا کرتے رہیں اور لوگوں کی ہمیں کوئی فکر نہ رہے. نمبر 1 حساب و کتاب ہمارے اپنی زندگی کی کرنا ہے کہ اللہ کے پاس بھی جانا ہے. کل قیامت کے دن اللہ کے پاس منہ دکھانا ہے. جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے میرا امتی آ جا. اس وقت ابو بکر وہاں کھڑے ہوں گے, وہاں اس وقت عمر ابن خطاب کھڑے ہوں گے, اس وقت عثمان کھڑے ہوں گے, اس وقت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوں گے, اس وقت اماں عائشہ کھڑی ہوگی, اس وقت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہوگی. فاطمہ کہے گی پیٹ پر پتھر بندھے تھے لیکن اسلام کو مٹنے نہیں دیا, ایمان کو مٹنے نہیں دیا. صحابہ کہیں گے ہر چیز ہم نے برداشت کر لیا تھا لیکن اسلام اور ایمان کو مٹنے نہیں دیا تھا. بلال کہے گا تپتی ریت میں لیٹ گیا تھا, برداشت کر لیا تھا, عہد کا نعرہ لگاتا رہا. اے مسلمان تو کہاں سو رہا ہے؟ اس وقت اللہ کے رسول پوچھیں گے میرے صحابہ کو دیکھتے ہو تو اپنی زندگی کو دیکھ, تو کہاں جا رہا ہے؟ میرے صحابہ نے کس طرح اپنی زندگی کو گزاری. اتنا آسانی سے ایمان اور اسلام نہیں ملا ہے. مسلمانوں ہمیں آرام سے سونا اور زندگی میں یہ سوچ کر کہ عیاشی کریں گے, غیبت کریں گے, چغلی کریں گے, حسد کریں گے, بغض کریں گے, ریاکاری کریں گے, دھوکہ دیں گے, فریب کریں گے, بدماشی کریں گے, تجارت میں جھوٹ بول کر مال بیچیں گے, سود کی رقموں کو ہڑپ کریں گے, سود کی رقمیں لیں گے, بیاج کی رقمیں لیں گے اور اپنے گھروں کے اندر دشمنیاں عام کریں گے. بھائی بھائی سے دشمنی کریں گے, بھائی بہنوں سے دشمنی کریں گے, اڑوس پڑوس والے سے دشمنی کریں گے, گندگیاں عام کریں گے, گھروں میں بھی صفائیاں نہیں رکھیں گے اور یہ سب سمجھ کر یہ سمجھیں گے کامیاب ہو گئے. کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ دشمنیاں عام کرو. نبی نے یہ نہیں سکھایا کہ غیبتیں کرو. جتنی لاڑیں یہ لاڑی سجتی ہے, جتنے عام چوراہے پر ہم بیٹھتے ہیں, یاد رکھو اکثر و بیشتر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے جتنی چگلیاں اور جتنے زبان سے غیبتیں ہم کرتے کوئی اور نہیں کرتا. مسجد میں ایک ساتھ آ کر بیٹھے لیکن بھائی بھائی کی بنتی نہیں اور کہتے ہیں کہ غلطی ہماری ہے مولانا, ہم معافی مانگیں گے. میں کہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن بھی اللہ بھی یہ کہے گا کہ غلطی میری نہیں, میں کیوں معافی مانگوں. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. پکڑو اسے, زنجیروں میں جکڑو اسے اور اٹھا کے اسے جہنم میں پھینک دو. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, صحیح شوق عطا فرمائے. اے اللہ میں یہ بات کہتا رہا ہوں, اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو جنت کے اندر پہنچا دے اور نبی کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں ہو اور ہم جنت کی طرف ہمیں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے جا رہے ہو اور ہم کامیابی کے زمرے میں شامل ہوں. حساب کتاب مسلمانوں ہمیں کرنا ہوگا, ہم کہاں چوک رہے ہیں. حساب کتاب کرنا ہوگا, اپنی زندگی کے بارے میں غور فکر کرنا ہوگا, اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے, ہم کس کو ستا رہے ہیں, کس کو پریشان کر رہے ہیں, کہاں غیبتیں, کہاں چغلیاں ہو رہی ہے, کتنی برائیاں کر رہے ہیں, کتنوں کے پیچھے پڑے ہیں, کتنے کام کرنے والوں کے پیچھے پڑے ہیں, کتنے کام کرنے والوں کو ساتھ نہیں دے پا رہے ہیں. ہر چیز کا حساب کتاب مسلمانوں کو کرنا ہوگا. نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو سکھایا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سخت مخالف, سخت سے سخت مخالف. آپ نے تو واقعہ سنا ہوگا کہ عمر گھر سے تلوار لے کے نکل گئے تھے نعوذ باللہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے. اس کے باوجود دعا کیا کر رہے ہیں آقا نامدار محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ عمر کو یا عمر ابن ہشام کو اسلام میں داخل کر دے. دعا کر رہے ہیں, سخت تکلیف پہنچانے والے ہیں لیکن دعائیں کی جا رہی. لیکن مسلمان کا دل بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے اپنے بھائیوں سے.
برداشت نہیں کر پاتے ہیں. ماں کی عزت کی دھجیاں ہم اڑاتے ہیں, باپ کی عزت کی دھجیاں ہم اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کامیاب ہو جائیں گے. جس ماں کے آنکھ سے آنسو نکلے اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی کہ کاش کہ اس سے اچھا میں کسی پتھر کو جن دیتی تو بہت اچھا ہوگا. مسلمان کہاں سو رہا ہے؟ کیوں اپنا حساب و کتاب نہیں کر رہا ہے؟ کیوں اپنے بارے میں غور و فکر نہیں کر رہا؟ رات کو سوتا ہے تو کیوں اپنے دل کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور یہ سوچتا ہے کہ آج صبح سے لے کر شام تک کہ میں نے کتنا اللہ کو ناراض کیا ہے. جس دھرتی پر, جس اللہ کی دھرتی پر چل رہا ہوں, جس آسمان کے نیچے چل رہا ہوں, جس نے مجھے کھلایا, توفیق دی ہے, یہ ہاتھ اٹھایا, لقمہ اٹھا کر میں نے اپنے منہ کی طرف لے گیا. اللہ چاہتا تو یہ ہاتھ کو روک دیتا, تو اپنے منہ کی طرف بھی ہاتھ کو لے جا نہیں سکتا تھا, لیکن اللہ نے تجھے یہ ہاتھ کے اٹھانے کی توفیق دی. لقمہ اٹھا کر تو اپنے پیٹ میں نکل رہا ہے اور کھانا ہضم ہو رہا ہے, تو فارغ بھی ہو رہا ہے. اتنا سارا تیرا اللہ پر, اللہ کا تیرے پر اتنا سارا احسان ہے, تو یہ اسلام میں داخل کیا, ایمان میں داخل کیا, کلمہ لا الہ الا اللہ تو نے پڑھا ہے. اتنے سارے احسانات کے باوجود تو حساب کتاب نہیں کرتا, اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتا. رات کو سوچتا نہیں کہ اللہ کے اتنے سارے احسانات ہیں, اللہ کے اتنے سارے کرم ہیں, اللہ نے اتنے سارے ہم پر احسانات کیے ہیں. کیا آج صبح سے لے کر کتنی غیبت میں نے کی, آج صبح سے لے کر کتنی چگلی میں نے کی, آج میں نے تجارت میں کتنوں کو دھوکہ دیا ہے, میں نے آج کتنے زبیاس کے اوپر رقمیں لی ہے, میں نے آج میں نے کس کو ستایا, کس کو پریشان کیا ہے. دکان میں آیا تو کسی کو زور سے بول کر ڈانٹ کر دکان سے نکال دیا. یہ کتنوں کے ساتھ میں نے کیا ہے. اپنا حساب کتاب تو کرے, رات کو سوچے اور رات کو غور و فکر کرے, اللہ سے کہیں کہ اے اللہ آج صبح سے لے کر رات تک کہ میں نے لوگوں کو ستایا ہے, آج میں دعا کرتا ہوں کہ آج کی رات میں سو رہا ہوں, اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, کل سے انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ اس گناہ کو چھوڑوں گا. پھر صبح میں اٹھے, نیت کرے کہ انشاءاللہ جو رات کو دعا مانگی میں کوشش کروں گا. پھر اگر گناہ ہو جائے پھر رات کو دعا مانگے, پھر رات کو دوسرے دن دعا مانگے, چوتھے دن دعا مانگے, پانچویں دن حساب کتاب کرے. پھر سوچے, اپنے گریبان میں جھانکے, دیکھے میں کتنا بڑا گنہگار پاپی مجرم ہوں. آج میں نے کس کو ستایا, آج میں نے کس کو تکلیف دی, میں نے کس کی غیبت کی, میں نے کس کی چغلی کی, میں نے کس کے لیے حسد کیا, بغض کیا, ریاکاری کی, کس کو ستایا, کس نے دشمنیاں کی ہے, کس کو حق کے میں نے صحیح جواب نہیں دیا ہے, برا بھلا بول دیا ہے, اس کے بارے میں سوچے, کسی کے خلاف بول دیا اس کے بارے میں سوچے, اور پھر رات کو دعا مانگے. 1 دن مانگو, 2 دن مانگو, 3 دن مانگو, 4 دن مانگو, 5 دن مانگو, ایک دن اللہ کو بھی رحم آ جائے گا. یہ بندہ اپنا حساب و کتاب کر رہا ہے, اللہ سے مجھ سے دعا مانگ رہا, رو رہا, گر گڑا رہا ہے, آج میں اس کو جا قبول کر لیتا ہوں. ہو سکتا اللہ ولایت کی فہرست میں ہمیں شامل کر دے. ایسے لوگ گزرے ہیں, ایسے لوگ گزرے ہیں جو عالم نہیں ہیں, علماء نہیں ہیں, لیکن ولایت کی فہرست میں شامل ہوئے. بھائی فضل کریم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, عالم نہیں تھے. ہمارے والد گرامی نے بھائی فضل کریم کی کتاب لکھی ہے, بیانات بھائی فضل کریم, اور والد صاحب اکثر یہ واقعات سنایا کرتے تھے بھائی فضل کریم کے بارے میں کہ بھائی فضل کریم وہ شخصیت تھی کہ بڑے بڑے علماء صلحاء بزرگان دین ان کے قدموں میں بیٹھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے حضرت ہمارے لیے دعا فرما دیجئے. وہ عالم نہیں تھے لیکن ولایت کے مقام کے اندر کافی اوپر جا چکے تھے. لوگوں محنت تو کرو نا, کوشش تو کرو نا, آگے بڑھو نا, آپ فکر تو کرو, دیکھو اللہ آپ کو یہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچا دے گا. محبوب رب ہے, پیارا رب ہے, دیکھ رہا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ بندہ کتنا طلب رکھتا ہے. آپ طلب نہ رکھو اور اللہ سے امید لگاؤ کہ مجھے ولایت کا مقام مل جائے, کہاں مل سکتا ہے. اللہ کے سامنے گڑ گڑانا, رونا اور اپنی زندگی کا حساب و کتاب کرنا, جس طرح ایک تاجر حساب و کتاب کرتا ہے, ہم بھی اپنی زندگی کا حساب و کتاب کریں گے انشاءاللہ. میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. نیت کرو انشاءاللہ ہم صحیح میں. اسی لیے میں نے قرآن کریم کی آیت خطبے میں پڑھی, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہمت نہ ہارو, تم ہمت نہ ہارو, وَلَا تَهِنُوا ہمت نہ ہارو, وَلَا تَحْزَنُوا تم غمگین نہ ہو, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر ہمت نہیں ہارو گے, غمگین نہیں ہوں گے,
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے۔ نیت کرو انشاءاللہ کہ ہمیں اپنے آپ کی فکر کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، کب تک کہ سونا اٹھنا بیٹھنا اور اسی طرح زندگی گزارنا ہے۔ ایک دن ہم بھی دنیا سے جائیں گے، کب چلے جائیں گے کچھ پتہ نہیں۔ یہ کورونا کی بیماری آئی تھی نا، جھٹکے سے اٹھا کے لوگ چلے گئے اور لوگوں کو قبروں میں اتار دیا گیا، اعلان کا اعلان بھی نہ ہو پایا اور ایسے ہی اتار دیا گیا، اور کتنے لوگ قبروں میں جا چکے ہیں۔ کوئی کتنے یہاں لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جس کے بھیا دنیا میں نہیں ہوگا، کسی کی بہن دنیا میں نہیں ہوگی، کسی کی ماں دنیا میں نہیں ہوگی۔ گھر میں جب داخل ہوتا ہوگا تو سوچتا ہوگا کہ میرا بھائی مجھے دکھے گا، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلتا ہوگا تو اسے یاد آتا ہوگا بھیا کورونا کی بیماری میں چلا گیا تھا، بہن کورونا کی بیماری میں چلی گئی تھی، ماں چلی گئی تھی۔ جو ماں دروازہ کھولتی تھی کہ بیٹا آ جا، اپنے باہیں پھیلا دیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ بیٹا تیرے لیے کھانا تیار ہے، آ جا کھا لے، لیکن آج دروازہ کھلتا ہے ماں نظر نہیں آتی ہے۔ بہت سارے دنیا سے چلے گئے، ایک دن ہمیں بھی جانا ہے، ایک دن ہم بھی دنیا میں سے چلے جائیں گے۔ اس سے پہلے ہم اپنا حساب و کتاب کریں، اپنے بارے میں غور و فکر کریں، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو، اپنے بارے میں سوچیں، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر کہیں اللہ میں کتنا دور آپ سے جا چکا ہوں، اس دھرتی پر چل رہا ہوں، اس آسمان کے نیچے چل رہا ہوں، میرے نبی نے میرے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہے، میرے آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھے تھے اور تکلیفیں اٹھائی تھی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اپنے دامن کے اندر روٹی کا ایک ٹکڑا اچانک کے اٹھائی اور کھانے لگی، کھاتے ہوئے اچانک اسے کچھ یاد آیا، روٹی کا ٹکڑا دامن میں باندھا اور دامن میں باندھ کر دوڑ کر نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ اللہ کے رسول نے پوچھا بیٹی کیوں آئی ہو؟ تو کہا ابا کیا بتلاؤں، روٹی کا ٹکڑا آیا تھا، روٹی کا ٹکڑا کئی دن پیٹ میں کھانا نہیں گیا، میں نے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا کہ چلو کچھ کھا لوں، کچھ نوش کر لوں کہ پیٹ میں کچھ کھانا چلا جائے۔ جیسے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا مجھے آپ کی یاد آ گئی کہ ہو سکتا ہے کہ ابا حضور کے پیٹ میں بھی کھانا نہیں گیا ہوگا، میں دوڑ کے آپ کے پاس آئی ہوں۔ ابا نے جیسے سنا سر جھکا لیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے جس کے قبضے میں میری جان ہے کیا بتلاؤ بیٹی، میرے پیٹ میں پتھر بندھے کہ کھانا پیٹ میں نہیں گیا ہے۔ انہوں نے یہ قربانیاں دی تھی، انہوں نے یہ قربانیاں دی تھی، یہ قربانیاں پیش کی تھی۔ اللہ کے رسول چاہتے تو کھانا اتر جاتا، یہ قربانی پیش کی، آج ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ اس دین کی حفاظت ہم مسلمانوں ہمیں کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنا، اپنے علاقے کے اندر محنت کرنا ہے۔ لیکن کہاں ہے مسلمان، اپنے آپ سے کہاں محنت کر رہا ہے، کیا دوسروں تک پہنچائے گا؟ گھر سے شروع کریں، اپنے آپ سے شروع کریں، نیت کریں انشاءاللہ بچائیں گے۔ پوری دنیا مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہے، دشمنیاں لے کر پڑی ہے کہ دشمن بن کے پھر رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر سے دین کو چھین لیں گے، ان کی عورتوں کو اسلام سے نکال دیں گے۔ ارے تم کتنا کوشش کر لو، اگر ہمارا مسلمان بننے کی نیت کر لے گا نا تو دنیا تو دیکھتی رہ جائے گی، یہی انشاءاللہ کامیاب بن کے نکلیں گے، یہی ایسے ہوں گے جو مرد مجاہد بن کے انشاءاللہ نکلیں گے۔ نیت کرو انشاءاللہ اسی علاقے کے ساتھ، اسی علاقے میں نیت کرو انشاءاللہ، دل کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور کہہ دے جا اللہ سے کہ اللہ بہت شر کسی کی اس زمین کے اوپر، بہت گناہ اور غفلتیں کی، اب نیت کرتے کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو بنائیں گے انشاءاللہ۔ بہت ہو گیا زندگی ہم نے غفلت میں گزاری، بہت ہو گیا زندگی ادھر ادھر کی عیاشی میں گزاری۔ ہمیں سپر پاور تھے، ہمارا دل جب بنے گا نا دنیا کی طاقت ہمارے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی، لیکن مسلمان سو گیا ہے، ابھی اس کا دل سپر پاور نہیں ہوا ہے۔ اگر اس دل کی طرف متوجہ ہو جائے نا تو یاد رکھو دنیا کے سامنے وہ جب کھڑا ہو تو دنیا کی طاقت اس کے سامنے ہلنے کے لیے تیار ہو سکتی ہے۔ گئے تھے وہ صحابہ افریقہ کے جنگل میں اور کہا تھا نا کہ کون آیا ہے، نبی کے غلام آئے، نبی کے شیر آئے، شیروں خالی کر دو، جنگلوں کو خالی کر دیا گیا۔ کون آیا؟ نبی کا غلام آیا ہے۔ نیت کرو انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں گے کہ آ کے ذرے ذرے زمین کے کیڑے مکوڑے بھی کہیں کہ کون جا رہا ہے، نبی کا غلام جا رہا ہے، کون جا رہا ہے، اللہ کا عاشق اور محبوب جا رہا ہے۔ دیکھو تو دیکھو کتنا پیارا بندہ جا رہا ہے، اپنی زندگی کو بدل کر فرد جا رہا ہے۔ نیت کرو انشاءاللہ، اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح شوق عطا فرمائے۔ 50 تک ہے یعنی کھینچتے رہنا، کھانا تو کم کھلائیں گے مقرر کو لیکن بلوائیں گے صحیح، 1 منٹ کم نہیں کرنا آپ کو۔
ماشاءاللہ مجھے یہ بتلایا گیا، تو بات آ گئی کہ مسجد کے اندر بھی، یہاں کی مسجد بہت چھوٹی مسجد تھی، مجھے یہ بتلایا گیا کہ یہاں بڑی محنت ہوئی، کوشش ہوئی اور یہاں اس کی فکریں ہوئی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہاں کے علاقے کے بارے میں بتلایا کہ بہت دوری تھی، غفلت تھی۔ میں یہ اکثر بات کہا کرتا ہوں کہ ہمارے پچھلوں نے محنت کی، آج ہم لوگ ماشاءاللہ اتنے بنے ہوئے ہیں۔ پچھلوں نے محنت نہ کی ہوتی نا، ہم لوگ یہاں ایک ساتھ بیٹھے نہ ہوتے، ابھی اتنا سارا مجمع نہ ہوتا۔ پچھلوں نے محنت نہ کی ہوتی، پچھلوں نے محنت کی تو ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے۔ اتنا بڑا مجمع جو ہے نا، یہ پچھلوں کی محنت کی وجہ سے۔ ہم بھی انشاءاللہ محنت کریں گے تو ہماری نسلیں انشاءاللہ زندہ رہے گی، اور اگر ہم نے اپنی محنت چھوڑ دی تو یاد رکھو نسلوں کی فکر بند کر دو کہ ہماری نسلیں کامیاب ہوگی۔ اس لیے یہ محنت کی ضرورت ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ کچھ ایام پہلے یہاں مسجد ایسی نہیں تھی، یہاں کافی خرافات تھے، ان خرافات یہاں ختم ہوئے، کافی محنتیں ہوئی، کوششیں ہوئی، اور اس کے بعد یہ علاقہ ماشاءاللہ اتنا جاندار شاندار اور یہاں پر اچھی پکڑ ہے۔ مجھے بتلایا گیا ہے کہ تعریفات کی گئی، مجھے بہت خوشی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو تعریف کی گئی وہ اللہ حقیقت پر مبنی ہو، اور ان علاقے کو اللہ صحیح معنی میں قبول فرما لے۔ یہاں سے رشید احمد گنگوئی، یہاں ہی سے مجدد الفسانی پیدا فرما اللہ، یہاں سے ایک نیک و متقی و افراد پیدا فرما، یہاں سے علماء صلحاء بزرگان دین پیدا فرما۔ لیکن لوگوں، میں یہی کہتا ہوں، حساب کتاب پہلے کر لینا اور اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کر لینا۔ یاد رکھو انشاءاللہ آپ کی نسلیں بچ جائے گی، انشاءاللہ آپ کی نسلیں بچ جائے گی۔ آپ کی زندگی اگر اچھی رہے گی، آپ کے باپ دادا نے کوشش کی تو آپ لوگ یہاں تک پہنچے ہیں، یا آپ کے رشتہ داروں نے کوشش کی تو آپ لوگ یہاں تک پہنچے ہیں۔ لیکن اگر آپ لوگ نیت کرو گے، انشاءاللہ کوششیں کرو گے، مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کی نسلوں میں کوئی نہ کوئی پیدا ہوگا انشاءاللہ، جو حالات کو رخ کو انشاءاللہ بدلے گا، حالات کے رخ کو پلٹے گا انشاءاللہ۔ ہم ہی لوگ محنت کریں، ایک ساتھ ہو جائیں، اختلافات کو ختم کریں اپنے علاقوں کے اندر سے۔ اگر اختلاف، ابھی جو یہ الیکشن ہے، چیزیں ہیں نا، اس کے اندر ہمارے مسلمان سیاست میں پڑھتے تو ہیں، نہ نہیں سیاست سے منع نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سیاست میں گھر کے اندر ہی سیاست مت آنے دینا، گھر کے اندر سیاست مت آنے دینا، اختلافات کو مت آنے دینا، آپس میں دشمنیوں کو مت آنے دینا۔ ایک ساتھ کھانے بیٹھیں، ایک ساتھ مل کر اٹھیں۔ یاد رکھو اس وقت اپنے آپ کو آپس میں جوڑنا بہت ضروری ہے، آپس میں ملنا بہت ضروری ہے۔ اختلافات کے حد کو ختم کریں، ایک ساتھ ہو جائیں، ایک ساتھ مل کر رہیں، ایک ساتھ رہیں، اٹھیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ بعض لوگ اس کی بھی کوشش کریں کہ اپنے علاقے کے افراد کو دعوت دیں، اپنے گھر میں کھانا بنائیں، چیزیں بنائیں، پورے علاقے کو ایک ساتھ جمع کریں، چاہے دشمن ہو کوئی بھی ہو، آپس میں کہیں کہ ایک ساتھ بیٹھ کر انشاءاللہ کھانا کھاؤ۔ اور وہاں جب ایک ساتھ دعوت دے تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ایک ساتھ بیٹھے، اللہ ان کے دل کو بھی ایک ساتھ جوڑ دیجیے انشاءاللہ۔ اور نیت کرو کہ اختلافات کو ہم اپنے علاقے سے ختم کریں گے انشاءاللہ، اختلافات کو نہیں آنے دیں گے، چاہے پوری دنیا اپنی کوشش۔ دیکھو یاد رکھو، دشمنوں کی بڑی چال ہے کہ آپس میں درار پیدا کریں، دشمنوں کی بڑی چال ہے کہ آپس میں اتحاد کو توڑیں، وہ لوگ کوشش کرتے ہیں، بیچتے ہیں۔ یاد رکھو، ایک کسی کتاب نے، مورخ نے ایک بات بہت پیاری لکھی ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ علاقے کے افراد کو کس طرح توڑا جائے، علاقے کے افراد کو کس طرح ملیامیٹ کیا جائے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اکنومی کو کمزور کر دیتے ہیں، اکنومی کو توڑتے ہیں، بھوکمری کو عام کرتے ہیں تاکہ کام کرنا بہت آسان ہو جائے، کیونکہ مسلمانوں کو اپنے پیٹ کے لالے ہوتے ہیں تو چند پیسوں میں، چند ٹکوں میں بک جاتے ہیں۔ انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کو یہ عہدہ دیا جائے گا، آپ کا یہ قرضہ پورا کیا جائے گا، آپ کے ساتھ یہ کام کیا جائے گا، چند ٹکوں میں انسان بکتا ہے اور ایک دوسرے کی مخالفت میں اتر آتا ہے۔ تو یاد رکھو انشاءاللہ ہم بھوکے رہیں گے، انشاءاللہ برداشت کر لیں گے، ہم اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیں گے، برداشت کر لیں گے، لیکن نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، غلامی کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، اپنے اندر اتحاد کو باقی رکھیں گے، محمد کے دامن کو پکڑا ہے، نبی کے عاشق ہیں، نبی کے غلام ہیں، ایک ہو کر رہیں گے، ایک ہو کر چلیں گے انشاءاللہ، اختلافات کو جنم نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ ایک زور سے کہیے انشاءاللہ، اختلافات کو جنم نہیں دینے دیں گے انشاءاللہ۔ ہم انشاءاللہ متحد ہو کر رہیں گے آپس میں، علاقے کے اندر یہ بھی نیت کرو، ساتھ ساتھ میں علاقے کے اندر تلاش کریں گے، کوئی اگر غریب ہیں تو غریب کے گھر کو دیکھیں انشاءاللہ،
ان کے گھر تک پہنچے. کسی کے گھر کھانا نہیں پہنچا, آپ کوشش کریں کہ اپنے پیٹ میں روٹی کم ڈالیں گے, ہم اس علاقے کے اندر پہنچیں گے, اس غریب تک انشاءاللہ پہلے پہنچائیں گے. ایک فرد بھی ہمارے علاقے کے اندر محتاج اور بھوک کے اندر نہ سوئے, انشاءاللہ ہم اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. مانگنے والے تو بہت آتے ہیں, اس کو دھتکارے نہیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کو دھتکاریں, لیکن یہ بھی بتلاتا ہوں کہ کتنے وہ لوگ ہیں جو مانگتے نہیں, گھر میں بیچارے ویسے ہی پڑے ہیں, ان کے گھر تک بھی پہنچو. آج ہو سکتا ہے کہ کتنے لوگ یہاں کھانا کھا کے بیٹھے ہوں گے اور کتنے لوگ وہ ہوں گے جو ابھی تک کہ انہیں کھانا میسر نہیں ہوگا. کتنے لوگ یہاں ایسے بیٹھے ہیں کہ ابھی کھانا کھائیں یا گھر جا کے ابھی کھانا کھائیں گے, لیکن کتنے وہ لوگ ہیں کہ جو بیچارے ایسے ہیں کہ رات کا بھی کھانا نہیں کھایا ہوگا, دن کا بھی کھانا نہیں کھایا ہوگا. بچہ اپنی ماں سے اس کے چادر کو پکڑ کے پوچھتا ہوگا, امی ابو کب کھانا لائیں گے, اور وہ ماں بیچارے بہلا پھسلا کر کہتی ہوگی بیٹا دعا کر ابھی ابو آئیں گے. اور باپ بیچارہ آتا ہوگا, چپکے سے گھر میں داخل ہوتا ہوگا اور کہتا ہوگا کہ بچے کو سلا دو, میں گھر میں آنا چاہتا ہوں, اور بچے کو سلا دیتے ہوں گے, اور باپ بیچارہ چپکے سے داخل ہوتا ہوگا, رات کو چپکے سے سوتا ہوگا, صبح جلدی اٹھ کے بھاگتا ہوگا اور یہ کہتا ہوگا ابھی میں جلدی نہیں جاؤں گا. تو بچہ رو پڑے گا اور کہے گا ابو کچھ لائے کہ نہیں لائے, پیٹ میں کھانا نہیں گیا ہے. تو یاد رکھو کتنے گھر وہ گھر ہوں گے کہ آج کھانا انہیں میسر نہیں ہوگا. لوگوں ڈھونڈو, تلاش کرو اور کوشش کرو کہ ہمارے علاقے میں کوئی بھی انسان انشاءاللہ بھوکا نہیں سوئے گا انشاءاللہ. نیت کرے اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, صحیح شوق عطا فرمائے, جذبہ عطا فرمائے, اور غیبتوں سے انشاءاللہ ہمیں بچنا ہے, چغلی سے ہمیں بچنا ہے. زبان کو غلط استعمال مت کرنا, آپ لوگوں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا, اللہ سے کہہ دینا کہ اللہ اس زبان کو انشاءاللہ بچائیں گے. اس زبان پر اللہ کا نام تو جاری ہو سکتا ہے لیکن کسی کے خلاف ہم نہیں بول سکتے انشاءاللہ. جس زبان سے ہم اللہ کا نام لیتے ہیں ہم کسی کے خلاف کیسے بولیں گے, ہم نہیں بولیں گے انشاءاللہ. ہم غفلت کو چھوڑیں گے, اپنے آپ کو ایمانور بنائیں گے انشاءاللہ, طاقتور بنائیں گے, اچھے بنیں گے, اچھے بن کر زندگی گزاریں گے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, صحیح شوق عطا فرمائے, صحیح جذبہ عطا فرمائے. جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مجھے دوسری مسجد میں جانا ہے اس لیے میں السلام علیکم رحمۃ اللہ علیہ کہہ دیتا ہوں, آپ لوگ وہ جواب دے دیں.